السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے آپ لوگ ضرور دعائیں خیر کرتے ہوں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک کاتب صاحب رہا کرتے تھے۔ کتابت کا کام تھا۔ کتاب مطلب ہوتا ہے لکھنا، اچھی تحریر میں لکھنا۔ آج کے زمانے میں جسے کمپوزنگ کہا جاتا ہے، کمپیوٹر وغیرہ سے آج کے زمانے میں جدید آلات آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارے کام کمپیوٹرائز ہونے لگے ہیں۔ تو بہرحال وہ کاتب صاحب اپنی کتابت سے لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور اس کتابت کی وجہ سے ہی ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے، بال بچے پلا کرتے تھے۔ لیکن اس کاتب صاحب کی ایک بہت اچھی عادت تھی۔ کیا اچھی عادت تھی؟ کہ وہ جب بھی صبح سویرے بیدار ہوتے اور بیدار ہونے کے بعد جب وہ کتابت کا کام شروع کرنے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے ایک ڈائری بنا رکھی تھی، ایک خاص ڈائری بنا رکھی تھی، اسپیشل ڈائری۔ اور کوئی بھی کتابت کرنے سے پہلے اس ڈائری کے اندر وہ اپنی ایک اچھی تحریر میں جتنی بھی خوبصورت وہ کر سکتے تھے، پوری خوبصورتی کے ساتھ اس ڈائری کے اندر وہ درود شریف لکھا کرتے تھے، پوری محنت اور مشقت کے بعد۔ روز کا یہی معمول تھا، صبح اٹھنا، اس ڈائری کے اندر ایک خوبصورت درود شریف تحریر کرنا، اپنی کتابت دکھانا، اور اس کے بعد دوسرے کام کرنا اور اس کام سے اپنا گزر و بسر کرنا۔ وقت بیتتا چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، اور ایک دن اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میرا آخری دن ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب وہ بستر مرگ پر پہنچا، موت کے بستر پر پہنچا، اس کو فکر ہوئی لاحق کس کی؟ اپنی آخرت کی، اپنی عاقبت کی فکر ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا، پتہ نہیں اللہ کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، میرے اعمال اس لائق ہیں یا نہیں ہیں کہ میں اس سے اپنی بخشش کروا سکوں۔ میں نے نیکیوں کا ذخیرہ بھی اکٹھا نہیں کیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرے نبی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے دل میں یہ فکر لاحق ہوئی۔ اور یقیناً دوستو، ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کو کیسے سنواریں، اس کو کیسے سدھاریں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ بہرحال دوستو، اس کاتب کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی عاقبت میں کس حال میں ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، میرے نبی مجھ سے راضی ہوں گے۔ بستر پر وہ ابھی اسی فکر میں تھا کہ اسی دوران ایک مجذوب کی حاضری ہوتی ہے، ایک مجذوب تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے کاتب صاحب، کیوں فکر کرتے ہو؟ تم نے درود شریف کی ڈائری تو بنا رکھی تھی نا، وہ ڈائری اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی ہے اور اس پہ صحیح کا نشان لگایا جا رہا ہے، کبھی اس درود شریف پہ صحیح کا، کبھی اس درود شریف پہ صحیح، کبھی اس کو صحیح کہا جا رہا ہے۔ جب تمہارے درود شریف کی ڈائری پر صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بتایا جا رہا ہے، تو تم پھر فکر کس بات کی کرتے ہو؟ تمہیں عاقبت کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول تم سے بے شک راضی ہیں۔ پیارے دوستو، درود شریف ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، جس نے بھی اس کو اپنا لیا، اس نے اپنی آخرت، اپنی عاقبت کو سدھار لیا، اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنا لیا۔ اپنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ وقت کو درود شریف پڑھنے میں گزاریے، بے شک اسی کے صدقے میں اللہ آپ کی بخشش فرمائے گا۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔